یقین سے سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے. سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے، اور سورت کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. ان شانئک، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں. دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں. ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روپ کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن. ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو. ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورت کوثر کا سال طے کر لیں. یہ سورت کوثر کا سال ہے. ہم کرتے کراتے ہیں نہیں. پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا. جب 10 فٹ باقی ہے، کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا. تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح. کون کہتے ہیں کہ میں نے سورت کوثر سے پایا؟ کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں، کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا. حوصلہ پایا، سورت کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا. اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں. کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھو، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے. اور دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اپنی برکت کے کرشمے دکھائیں. اور پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرۃ بھی حسنہ ہو جائے گی. دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورت کوثر سے. دنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم، پانے والے پاتے ہیں اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے. جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے. کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے. مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے. میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا. خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے. اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا. کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے. اور میں نے پڑھا، غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی، ایک ہوا ہے. کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے. سورت کوثر میں نے نہیں چھوڑی. اچھا، میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. ان اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں. اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی. کیوں جی؟ سورت کوثر. اچھا، ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون، مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے. سورت کوثر کے کمالات، فائدے بتائے. کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. 2014 سے، کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی اب تک. دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی. یہ 3 چیزیں گئی. جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی؟ کچھ نہیں تھا، ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا.
اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں۔ سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ ابھی دیکھو نا، انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا۔ جو سب پہ جادو کرتا تھا، کیا نام تھا پہلا؟ کہتے ہیں میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے۔ سورت کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں۔ آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام۔ ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو۔ اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا اچھا۔ میں اس نے کہہ بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا، کمال ہے جی، واہ جی واہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ۔ اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے۔ یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتھڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں، میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی، یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد، صاد، میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ صمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب صمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے،
अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो 3 फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो 3 फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक़्तिदारों में से इक़्तिदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक़्तिदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? 2 तस्बीह। अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें से औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस न रहें और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाएं। 2 तस्बीह सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, बे औलादों के लिए। और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया और हजरत ज़िक्रिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं, ये रूहें दुआएं करती हैं। ये हमारा जो खत्म खाजगान है, ये अभी हमारा खत्म खाजगान, ये यही तो है आप जो पढ़ते हैं, ये जिक्र खास जिसे खत्म खाजगान कहते हैं। ये पढ़ के हम अपने शजरा के तमाम औलिया सुलहा, आले रसूल, अहलुल बैत, इनकी हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अगला पैकेज, जो बंदा ना हया चाहता हो, हया दिल के अंदर आखिरी दर्जे का, ईमान की आला सतह, हया की आला सतह और तकवी की आला सतह, तहारत की आला किस्म, आला दर्जे का चाहता हो, वो 2 तस्बीह पढ़ के हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन की रूह को हदिया करें। जो नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकलना चाहते हैं, अमल के ऊपर कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी। अगली साल औलाद के मसाइल के लिए, औलाद के मसाइल। एक तो मैंने कहा ना कि जिनकी औलाद न होती हो, एक है जिनकी औलाद हो गई है, बेरारवी का शिकार है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो औलाद के मसाइल के लिए 2 तस्बीह पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें और उनसे अर्ज करें कि सरकार इनको समझाएं। अगर इंसान के बच्चे नहीं बनते तो दुर्रे से समझाएं। तजर्बे हैं, बड़े तजर्बे। औलाद के लिए पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें। और बताऊं, घर के झगड़े, घर की उलझने, घर की नाचाकियों को खत्म करने के लिए अगर 2 तस्बीह सुबह शाम, 2 तस्बीह सुबह शाम सूरत इखलास की, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी की क्या मुसीबत, किसी की क्या उलझन, किसी की क्या तकलीफ। आप में से जो जिस मसलन किसी की बेऔलादी है तो वो बेऔलादी वाली 200 पढ़ ले, किसी की औलाद है लेकिन औलाद के अंदर नाफरमानी है तो वो ये पढ़ ले। कोई ईमान, हया, अखलाक और बहुत ज्यादा तकवा चाहता है तो वो ये 200 दफा पढ़ के उस्मान वाला अमल कर ले। और किसी के घर में सुकून, जिंदगी में चैन और मियां बीवी बहन भाई आपस में मोहब्बत चाहता है, 200 दफा पढ़ के वो हजरत अली, सैयदा फातिमा, हजरत आयशा और कमली वाले की बारगाह की खिदमत में पेश करे, फिर घर में सुकून और चैन, घर में सुकून और चैन। और भी है पैकेज एक मेरे पास, मालदार बनने के लिए 3 अंबिया, नबी भी थे, पैगंबर भी थे, रसूल भी थे और मालदार भी थे और बादशाह भी थे और किंग भी थे और खजानों के मालिक भी थे। एक दाऊद, एक सुलेमान और एक यूसुफ सलाम, ये 3 अंबिया थे। 2 तस्बीह इखलास की पढ़ के इन अंबिया की रूहों को हदिया किया कि मौला तू शहंशाह है, तू करीम है, तो इनको दे सकता है, हमें नहीं दे सकता, तेरे खजाने में कमी नहीं है। अच्छा, अगर बज़ाहिर मिलता नजर ना आए, छोड़ना नहीं है। क्यों? रब का भेजा हुआ मैसेज, हर मैसेज रिसीव मैसेज, मेरे अल्लाह का हर मैसेज रिसीव मैसेज है। मेरा अल्लाह का कोई मैसेज डिलीट मैसेज नहीं है। मेरा अल्लाह की हर दुआ कबूल पहुंचती है। या मेरा रब कबूलियत का उसी वक्त निजाम मकाम दिखाते हैं या फिर नस्लों को तमंगरी दे के दिखाते हैं कि मेरे बंदे तो मायूस हो गया था। क्यों? मेरा जी ये चाहता था कि तुझे आखिरत का किंग बनाऊं, तो दुनिया का किंग बनना चाहता था। मैं तुझे आखिरत का बादशाह बनाता और आखिरत की बादशाहत चाहता है, तो ये मेरे पास निजाम है। और एक मेरी दरखास्त है, जो बंदा ये हसरत करता है, अम्मा अब्बा की वो खिदमत ना हो सकी जो मैंने करनी थी, अम्मा अब्बा की वो खिदमत ना हो सकी जो मैंने करनी थी, सास थी, ससुर थे, मैं उनकी वो खिदमत ना कर सका, कोई गुस्ताखी बेअदबी हो गई। बड़ों की उस्ताद थे, मोहसिन थे,
پیر و مرشد تھے یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا. ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی. تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے. اور بڑا ہدیہ بنا. شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں. تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں. آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہ اللہ ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ ریس پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کرو. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت ہے کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا. الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ کی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں. یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم تھا اور وہ پھٹ گیا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد. کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی. شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی، کوجا. پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں. ایک کوجا تو بیا کہر کوجا، او میں کہر کوجی. تو جو آدمی رات ہی جو پاگل کیا گیا بہت ہو گئی. اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. بندہ کیا تھی کہتے گالا تھی، پاگل تھی، کوئی خدا دا نام مان. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں جس کے پاس آئے گا. جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے. اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات. جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے
فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لیں۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری صورت، ایک بار سورت فلق پوری صورت، اور ایک بار سورت ناس پوری صورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کے بعد پہلے سر پر، اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلاً 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں، اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو 2 بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے، تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، پریشانی کا ہو،